کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ قادیانی قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ کافر کیوں ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 19ویں صدی کے سب سے بڑے فتنے قادیانیت کے بارے میں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس فتنے کے بارے میں جاننا، اس سے بچنا اور اس کی سرکوبی ہمارے لیے فرض عین ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کی گود میں پلنے والا وہ ملعون اور منافق شخص ہے جس نے پہلے تو سچا مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مجدد، پھر امام مہدی اور پھر مسیح اور آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 کو بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے موضع قادیان میں پیدا ہوا۔ اس نے 6-7 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، کچھ فارسی کتابیں بھی پڑھیں، مگر فقہ، تفسیر اور دیگر دینی علوم سے محروم ہی رہا۔ اس کے بعد اس کے والد نے اسے طب کی تعلیم دینے کی کوشش کی، مگر وہ نالائق اس میں بھی ناکام رہا۔ تو پھر اس نے سیالکوٹ میں ملازمت اختیار کیا۔ چند سال ملازمت کے بعد ملازمت چھوڑ کر پھر قادیان پہنچا، کچھ قانونی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر والد کی اثر و رسوخ کی وجہ سے وکیل لگ گیا۔ یاد رہے کہ مرزا قادیانی کا والد انگریزوں کا پکا وفادار تھا، جس نے 1857 میں 50 گھوڑے بما گھڑ سوار انگریز فوج کو دیے۔ وکالت میں بھی مرزا قادیانی کوئی خاص مقام نہ بنا سکا، بلکہ اپنے خاندانی مقدمات بھی ہارتا رہا۔ بٹالہ اور گرد و نواح میں بزرگان دین کی عزت اور جاہ و جلال دیکھ کر اس کے من میں بھی خواہش پیدا ہوا اور وہ پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کے بچپن کے دوست مولوی محمد حسین ابو سعید دینی تعلیم مکمل کر کے واپس بٹالہ آئے تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے پاس پہنچا اور غیر مسلم مذاہب کی رد میں کتاب لکھنے کا مشورہ طلب کیا تو مولوی محمد حسین نے کہا کہ یہ ایک مبارک خیال ہے، جس کے لیے مولوی محمد حسین ابو سعید سمیت دیگر علماء کرام نے دینی مواد فراہم کیا اور اس کی اشاعت کے لیے مسلمانوں نے رقم فراہم کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی عروج پر تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لاہور میں مولوی محمد حسین کے پاس مسجد چینیہ میں رہائش اختیار کیا اور مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے بحث مباحثہ بھی ہونے لگا اور اس نے اپنے گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر بھی جان لیا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے اس بحث مباحثے سے نکل کر بزرگی کے دعوے شروع کیے۔ شہرت تو پہلے سے تھی، اب اہل حاجات کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ لالا شرمپت رائے اور لالا ملا واحل یہ دو ہندو اس کے مشیر خاص تھے اور ان کے علاوہ اہل حاجات اور درباریوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ براہین حمدیہ احمدیوں کے نزدیک یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے اور یہی وہ کتاب تھا جس کی اشاعت کے لیے مسلمانوں نے رقم فراہم کیا، اور اس کتاب کا جواب لکھنے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے غیر مسلموں کے لیے 10,000 روپے کے انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ اس اعلان پر مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کی تائید میں غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا لب و لہجہ اختیار کیا جس سے ہندو، عیسائی اور دیگر غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کے خلاف سخت عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی۔ پنڈت لیک رام نے تکذیب براہین حمدیہ کے نام سے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کا جواب شائع کیا، جو بدگوئی اور دشنام ترازی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کتاب میں اس بدبخت نے انبیاء اور رسول کی ایسی توہین کی کہ شاید اس سے پہلے ایسی توہین نہ ہوئی ہو، اور اس سب کا ذمہ دار بھی مرزا غلام احمد قادیانی قرار پایا۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے حواریوں کے نزدیک براہین حمدیہ کامیاب ترین کتاب رہی۔ اسی دوران مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں رسالے بھیجنے شروع کر دیے۔ اس نے 20,000 دعوتی رسالے بھیجے، مگر کوئی ایک غیر مسلم بھی
اس کے فریب میں نہ آ سکا۔ علماء لدھیانہ میں مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل، ان تینوں بھائیوں نے براہین حمدیہ کا مطالعہ کیا تو اس میں غلط عقائد اور جھوٹ کے انبار نظر آئے، تو انہوں نے شہر میں اعلان کرا دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کوئی مجدد نہیں بلکہ ملحد و منافق ہے، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ بھی جاری کیا۔ کچھ دنوں بعد علماء حرمین شریفین کی طرف سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔ ان فتووں کے بعد جب مرزا غلام احمد قادیانی کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے دوبارہ آنے کے عقیدے کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ وہ اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے دوبارہ آنے کے عقیدے کا اقرار کر چکا تھا۔ اور پھر اس ملعون نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ وہ مسیح ہیں۔ علماء اکرام کی جانب سے اس دعوے کا بھی انکار کیا گیا، لیکن پادریوں کی خاموشی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ 1890 میں اس جھوٹے انسان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ احادیث میں جس مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ جب لوگوں نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ مسیح علیہ السلام کے معجزات میں کوئی ایک معجزہ دکھا دیں، تو اس ملعون و منافق انسان نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ 1892 میں اس ملعون انسان نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اور پھر اس نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ان جھوٹوں اور لغویات کی وجہ سے مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انگریزوں کی گود میں پلنے والے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون و دجال نے 1901 میں نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ علماء حق نے اس کے تمام جھوٹوں کا پردہ فاش کر دیا، لیکن کچھ لوگ دنیاوی لالچ اور اس کذاب کے فریب میں آ گئے۔ بالآخر 29 مئی 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوا۔ وہ حیضہ میں مبتلا ہوا اور لاہور میں پاخانے سے لت پت بیت الخلاء کے اندر ہی ذلت و رسوائی سے جہنم رسید ہوا۔ لیکن آج جس تیزی سے احمدی اپنے جھوٹے مذہب کی اشاعت اور دعوت کر رہے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے لیے فکر کی بات ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے اس فتنے سے واقف ہونا اور اس سے بچنا فرض عین ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔